اب باری ہے آج کی مجلس کے مہمان خصوصی، ان کو بلانے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ لوگوں کی پیش نظر۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن، نہیں منت کشے تاب شنیدن، داستاں میری خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرد فغاں میری۔ میں گزارش کروں گا رائٹرز فورم کے چیئرمین جناب نیاز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب نیاز احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب مجلس اقبال، چیئرمین مجلس اقبال، محترم جناب چیئرمین عالمی اردو مرکز، اور میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج اس موقع پہ میں کوشش کروں گا کہ میرے مطالعے میں علامہ اقبال کے متعلق جو کچھ گزرا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یوں تو اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں چند آیات پیش کروں گا آپ کے سامنے جو علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے ایک اہم حوالہ ہے۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کا مفہوم بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کے ساخت میں اور رات اور دن کے پلٹنے میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آخر کہتے ہیں کہ اے میرے رب، جو کچھ تو نے پیدا کیا فضل نہیں پیدا کیا، اور تو پاک ہے کہ عبث کام کرے۔ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ معنی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری رکوع کی دوسری آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں یہ آیات کی جھلک آپ کو نظر آئے گی، اس لیے میں نے شروع میں یہ آیات پیش کر دی۔ جب میں ان کے متعلق چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ حوالہ جات ساتھ ساتھ مل کے چلے گی۔ علامہ اقبال کے متعلق ان کی زندگی ہی میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور بہت کچھ لکھا۔ حاصل معلومات کے مطابق جناب عبد القادر مدیر مخزن سب سے پہلے 1902 میں
اقبال کی زندگی پر مضمون لکھا۔ اس کے بعد جو مضمون لکھی گئی وہ حالات اقبال کے نام سے کشمیر میگزین لاہور میں اپریل 1905 میں شائع ہوا۔ مضمون نگار محمد دین فوق اقبال کے خاص احباب میں سے تھے۔ اس کے بعد سر ذوالفقار علی خان اور مولوی احمد دین ایڈوکیٹ نے بھی اپنے اپنے کتابچوں میں علامہ اقبال کے حالات بیان کیے، اور علامہ اقبال کے متعلق آج بھی تحقیق ہو رہی ہے اور آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے معلومات مکمل کر لی ایک مشکل کام ہے۔ پھر بھی میں اپنے حاصل معلومات کے مطابق آپ کے سامنے چند اہم معلومات، تاثرات اور پھر علامہ اقبال کا کردار امت مسلمہ کے بیداری میں کیا رہا اپنے اس گفتگو میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کے متعلق سب سے جو عام معلومات ہے کہ آپ نومبر 9 1877 میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ ہی کے ہم اثر ہندوستان کا بھی ایک بڑا شاعر پیدا ہوا 7 مئی 1861، اور وہ اس کی وفات ہوئی 7 اگست 1941۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ وہ شاعر ہے جس کو ہندوستان میں سب سے پہلے نوبل پرائز ملا، یہ ہے ربندر ناتھ ٹیگور۔ اس کے بارے میں بھی میں آگے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علامہ اقبال کے متعلق ان کے فرزند جاوید اقبال ان کی زندگی پر کتاب لکھنا شروع کیا سن 1975 میں، اور 1977 میں انہوں نے اس کے 2 باب مکمل کیے، اور 1979 میں کتابی شکل میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس کے روح سے اقبال اپنی قومیت سپرو یعنی کشمیری پنڈت تحریر کی ہے۔ ان کے جد اعلیٰ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بابا لول حج یا لولی حاجی لقب سے پکارے جاتے تھے، اور یہ عالمگیر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اقبال اپنے ایک قطعہ میں فرماتے ہیں کہ بت پرستی کو میرے پیش نظر لاتی ہے، یاد ایام گزشتہ مجھے شرماتی ہے جو پیشانی پہ اسلام کا ٹیکا اقبال، کوئی پنڈت مجھے کہتا ہے تو شرم آتی ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں کشمیر پر شہمیر خاندان قابض ہوا، اور یہ ترکی النسل مسلم خاندان تھا۔ اس کا بانی شامر جو بعد میں سلطان شمش الدین کے نام سے کشمیر کا حکمران بنا، محمد دین فوق کے مطابق فارسی بطور سرکاری زبان کشمیر میں 1295 میں رائج ہوئی، اور غالباً اسی دور میں کشمیری برہمنہ کے ایک گروہ نے قدیم رسوم و تعصبات قومی و مذہبی کو خیر بات کہہ کر اسلامی زبان و علوم کی طرف رجوع کیا، جو رفتہ رفتہ ایک مستقل گوت کی حیت میں سپرو کہلایا۔ اچھا، یہی کیفیت ہندوستان میں بھی آج بھی ہے۔ میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اسلامی تعلیمات ہے، یہ غیر مذہب اسلام سے ہٹ کر کے جو لوگ ہیں وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے برہمن شاعر
آج کا آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، فکر لا حاصل کہ میں انجام تک بیٹھا رہا، بس دکان کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا۔ اور یہی شاعر آگے فرماتا ہے کہ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی پتھر پتھر، ہاں مگر حاصل حرمت ہیں دو ہی پتھر، ایک تو کعبہ کی دیوار پر چسپاں ہے، دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر پتھر۔ یہ جو بھی اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے اس کا ذہن اسی طرح کھلتا ہے۔ تاثرات کے حوالے سے بر عظیم کی تاریخ میں سید علی گیلانی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ کشمیر کی حالیہ تحریک آزادی میں پیش ہیں اور اپنی زندگی کے ربع صدی یا اس سے بھی زیادہ وقت پس دیوار زندہ گزار چکے ہیں۔ علی گیلانی صاحب کے لیے کلام اقبال ایک بڑا سرچشمہ تحریک ثابت ہوا۔ ان کی کتاب اقبال روح دین کا ثناء، اس میں آپ رقم تراز ہیں کہ میں شاید علامہ اقبال کے ساتھ اپنی دلی محبت اور ذہنی وابستگی کی وجہ اور بنیاد کی نشاندہی الفاظ میں کر سکنے کی قوت اور صلاحیت سے محروم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی درجات بلند کرے کہ انہوں نے نقوش اقبال میں اپنے جذبات اور احساسات کی ہو بہو ترجمانی کرتے ہوئے میری مشکل آسان کر دیا۔ اور تاثر یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو مجھے ان کے فن کی طرف لے گئی وہ بلند حوصلگی، محبت اور ایمان ہے، جس کا امتزاج ان کے شعر اور پیغام میں ملتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ اقبال کے دور میں ہندوستان کی جدوجہد کے اندر برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد چل رہی تھی۔ اس جدوجہد کو نقصان پہنچانے والے اور سامراجی قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے جنہوں نے اس تسلط کو مستحکم کیا، ان کے دو سرغنہ غداروں کے مطابق علامہ فرماتے ہیں: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، نا قبول و نا امید و نا مراد، ملت ازکار شاں اندر فساد۔ یہ علی گیلانی صاحب کے تاثرات تھے۔ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب اپنے کتاب نقوش اقبال میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقبال کے اندر جو تخلیقی عناصر، وہ تخلیقی عناصر جنہوں نے اقبال کی شخصیت کو بنایا، بڑھایا اور پروان چڑھایا، وہ دراصل اقبال کو اپنے داخلی مدرسے میں حاصل ہوئے۔ اور یہ 5 تخلیقی عناصر یہ ہیں جنہوں نے اقبال کی شخصیت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ پہلا عنصر قرآن مجید، میں نے شروع ہی آیات اس لیے رکھی۔ اقبال کی زندگی پر یہ عظیم کتاب جس قدر اثر انداز ہوئی ہے، اتنا اور کسی کتاب نے ایسا اثر نہیں ڈالا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول و کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال اپنی پوری زندگی قرآن مجید میں غور و فکر
اور تدبر و تفکر کرتے گزاری۔ تیسرا عنصر عرفان نفس یعنی خودی۔ علامہ اقبال نے عرفان ذات پر بہت زور دیا ہے۔ انسانی شخصیت کی حقیقی تعمیر ان کے نزدیک منت کش خودی ہے۔ آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ چوتھا عنصر آہ سحرگاہی۔ جب سارا عالم خواب غفلت میں پڑا سوتا رہتا تو اقبال کا اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، پھر گڑ گڑانا، یہی چیز ان کی روح کو ایک نئی نشاط، ان کے قلب کو ایک نئی روشنی اور ان کو ایک نئی فکری غذا عطا کرتی۔ آپ فرماتے ہیں آہ سحرگاہی زندگی کا بہت ہی عزیز سرمایہ ہے۔ بڑے سے بڑے عالم و زاہد اور حکیم و مفکر اس سے مستغنی نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ پانچواں اور آخری عنصر جس نے علامہ اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں اہم رہی ہے وہ ہے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی۔ مولانا روم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار اقبال نے بار بار کیا ہے اور انہیں ہمیشہ پیر روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحبت پیر روم نے مجھ پہ کیا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلیراں وہی تبریز ہے ساقی۔ ایک تاثر مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے علامہ اقبال کے متعلق۔ سب جانتے ہیں کہ اقبال نے یہی مغربی تعلیم حاصل کی تھی جو ہمارے نوجوان انگریزی یونیورسٹیوں میں حاصل کرتے ہیں۔ یہی تاریخ، یہی ادب، یہی اقتصادیات، یہی سیاسیات، یہی قانون اور یہی فلسفہ انہوں نے بھی پڑھا تھا، اور ان فنون میں بھی وہ مبتدا نہ تھے بلکہ منتہا فارغ التحصیل تھے۔ خصوصاً فلسفہ میں تو ان کو امامت کا مرتبہ حاصل تھا، جس کا اعتراف موجودہ دور کے اکابر فلاسفر تک کر چکے ہیں۔ جس شراب کے دو چار گھونٹ پی کر بہت سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں، یہ مرد آزاد اس کے سمندر پیے بیٹھا تھا۔ پھر مغرب اور اس کی تہذیب کو بھی اس نے محض ساحل پر سے نہیں دیکھا تھا، جس طرح ہمارے 99% نوجوان دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اس دریا میں غوطہ لگا کر تہ تک اتر چکا تھا اور ان سب مرحلوں سے گزرا تھا جن میں پہنچ کر ہماری قوم کے ہزاروں نوجوان اپنے دین و ایمان اور اپنے اصول، تہذیب و تمدن اور اپنے قومی اخلاقی مبادی تک سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قومی زبان تک بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن اس کے باوجود اس شخص کا حال کیا تھا؟ مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت وہ جتنا مسلمان تھا اس کے منجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آخری دور میں اقبال نے تمام کتابوں کو الگ کر دیا تھا اور سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب وہ اپنے سامنے نہ رکھتے تھے۔ یہ دوسری تاثر ہے۔ میں اب آپ کے سامنے علامہ اقبال کی زندگی کے وہ کاوشیں آپ کے سامنے رکھوں جو علامہ اقبال نے قوم کے لیے کوشش کی۔
علامہ اقبال کا شمار عالم اسلام کے بلند پایہ مفکر میں ہوتا ہے۔ ان کی آفاقی شاعری جہاں ایک طرف انفرادی کردار کے تعمیر و تشکیل پر زور دیتی ہے، وہاں دوسری طرف قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جدوجہد پر آمادہ کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی نثر نگاری بھی ان کی بامقصد شاعری کی طرح قوم کی رہنمائی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اقبال ادب و فلسفہ کے علاوہ عمرانیات کے نہایت بالغ النظر عالم اور ماہر تھے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اصول اور قوانین پر ان کی نظر دور رس ہے۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی، اس کے بعد آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر MA پاس کیا۔ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، لندن کے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے کا امتحان پاس کیا، جرمنی کے میونخ یونیورسٹی سے PhD کرنے کے بعد پھر لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور 1908 میں وطن واپس آئے۔ 1923 میں انگریز حکومت نے جب انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے یہ خطاب اس شرط پر منظور ہے کہ میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ گورنر نے جب کہا کہ کیا انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن میں ان کی زندہ کتاب ہوں۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، چنانچہ ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا اور علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کیا۔ دسمبر 1930 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت فرمائی اور اپنے صدارتی خطبے میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد علامہ اقبال اسپین گئے۔ وہاں میڈرڈ یونیورسٹی میں اسپین اور عالم اسلام کا ذہنی ارتقاء کے عنوان پر لیکچر دیا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد آپ مسجد قرطبہ دیکھنے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اپنے جذبات کا اظہار مشہور نظم مسجد قرطبہ کے عنوان سے کیا۔ اس کے بعد آپ اٹلی اور فرانس بھی گئے، جہاں کے یونیورسٹیوں میں اہم علمی موضوع پر لیکچر دیں۔ اس طرح علامہ اقبال کے خیالات کو بین الاقوامی سطح پر سنا اور سمجھا گیا۔ علامہ اقبال ایک مجدد شاعر۔ اقبال اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کی عربی شاعری کی نسبت وقتاً فوقتاً ناقدانہ خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ان کی روشنی صفات تاریخ کے لیے خط پاشان کا حکم رکھتی ہے، لیکن دو موقعوں پر، یہ بہت غور طلب بات ہے، دو موقعوں پر جو تنقیدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، ان سے مسلمانان ہند کو آج کل کے زمانے میں بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا ادب ان کے قومی انحطاط کے دور کا نتیجہ ہے اور آج کل انہیں ایک نئے ادبی نصب العین کی تلاش ہے۔ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، یہ عہدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان نے اس طرح حل کیا۔ امرؤ القیس عرب کے دور جاہلیت کا بہت معروف شاعر تھا۔ اس کے نسبت ایک موقع پر جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے ظاہر فرمائی، اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، کہ یہ شاعروں کا شاعر ہے مگر جہنم میں ان کا رہنما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امرؤ القیس کی شاعری میں وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے ظاہر فرمائی۔ امرؤ القیس کے دیوان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں شراب کے دور، عشق و حسن کی ہوش ربا داستانیں اور جاں گداز جذبوں اور مرثیوں، ویرانوں اور کھنڈروں کے تذکرے ملتے ہیں، اور یہی عرب کے دور جاہلیت کی کل تخلیقی کائنات ہے۔ اس کے برخلاف ایک دفعہ جب بنو عیس کے مشہور شاعر انترا کا یہ شعر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے بہت سی راتیں محنت و مشقت میں بسر کی تاکہ میں عقل حلال کے قابل ہو سکوں۔ اس شعر کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعر کے کہنے والے کو دیکھنے کو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے۔ اس پر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت انترا کو بخشی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انترا کا شعر ایک صحت بخش زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس مقالے میں اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادبی تبصرے کے روشنی میں یہ بتایا ہے کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاعری اثر انگیزی کے اعتبار سے ایک قسم کی ساحری ہے، اور جب یہ بات ہے تو اس کی اثر انگیزی سے صحیح کام لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قومی زندگی کے مشکلات میں لوگوں میں عزم و ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ مایوسی اور پست ہمتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں خودی اور عزم و ہمت کی یہی رنگ غالب ہے۔ اسی طرح آج بھی اسی دور میں کابل گزر رہا ہے جس دور میں علامہ اقبال نے کابل کا دورہ کیا۔ اسی طرح کابل میں انجمن ادبی کابل کے دعوت پر اپنے تقریر میں علامہ اقبال نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر قوم کی زندگی کی بنیاد کو آباد بھی کر سکتا ہے اور برباد بھی۔ اب جبکہ حکومت افغانستان کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان ایک نئی زندگی کے میدان میں داخل ہو، تو شعراء پر لازم آتا ہے کہ وہ نوجوانان نے قوم کے سچے رہنما بنے، ان کو زندگی کی عظمت اور بلندی سے روشناس کرائیں، اور یہی کہتے ہیں مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی کے اسباب کیا ہیں، اور جو شخص اس گتھی کو سلجھانے کا بیڑا اٹھائے اسے چاہیے مذہب و ملت کے اختلاف کی طرف سے مطلق خالی الذہن ہو جائے، اور کسی ایک فرقے کی طرفداری یا پاسداری کے خیال کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دے، اس لیے کہ اقتصادی قوتیں تمام قوموں پر اپنا عمل یکساں کرتی ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں صنعتی اور تجارتی تعلیم بدون اخلاقی تربیت کے ناکافی ہوگی، اس لیے اخلاقی تربیت کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اچھے کاریگر، اچھے دکاندار، اچھے شہری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں پکا مسلمان بنائیں۔ اس کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ باقی انبیاء علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو پھر ان کے معجزات نہیں رہے، وہ عصا رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس سے پھر کوئی معجزہ نہیں ظہور پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا معجزہ ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ میں وہ تعلیم لے کر آیا ہوں، میں وہ کتاب لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے سے ہر دور میں ایک پاکیزہ خیالات کے ایک عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ جب کتاب اور دین ضبط پہ ہوں تو پھر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے علامہ اقبال اسی معجزے کی ایک شکل ہے۔ دوسری چیز، ایک لفظ پہ ایک آیت، الرحمن، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری جو خصوصیات ہے یہ اس کی چوٹی ہے، الرحمن، بہت مہربان ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علم القرآن، کہ ہم نے چونکہ وہ رحمان ہے تو بے شمار نعمتیں لوگوں کو دے رکھا ہے، اس میں جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا کیے ہیں، لیکن اس میں جو چوٹی کی مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، اس میں جو چوٹی کی صلاحیت ہے وہ ہے علمہ البیان، کہ چیزوں کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا۔ ان پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نقطہ سامنے آتا ہے
کہ بیان کی بہترین صلاحیت کا بہترین استعمال قرآن کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ علامہ اقبال نے اس نقطہ کو پا لیا تھا، اسی لیے جیسے کہ میں نے آپ کو تاثرات دیے کہ وہ بعد میں سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ فجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ وہ قرآن بھیگ جاتی تھی اور دھوپ میں اس کو سکھاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ جو فلسفہ خودی ہے اس کا نقطہ بھی قرآن سے ہی اٹھایا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو وہ دی سورہ حشر کی جو آیات وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا آپ بھلا دیا، تو اللہ نے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا آپ ان کو بھلا دیا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو یعنی اپنی ذات کے عرفان لازمی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ میں تھوڑا سا لائن سے ہٹ کر کے ایک نیا فلیور آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ذکر کیا تھا ٹیگور کا، جس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ دیکھیے اس کے بھی اپنے تاثرات ہیں، میں بنگلہ میں بند پڑھ کے آپ کو اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ اس نے خودی کو کس انداز سے لیا ہے۔ لکھتا ہے ٹیگور، جس کو 1913 میں نوبل کا پرائز ملا، اور اس کی جو کتاب ہے گیتانجلی، گیتانجلی کا مطلب ہے مٹھی بھر گیت، 1911 میں یہ چلا گیا لندن، پھر اس کو پیش کیا گیا اور پھر کمیٹی نے نوبل پرائز دی۔ دیکھیے اس کا ایک یہ ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ کس کس انداز میں خودی کو دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے انتر ممو بیکشیت کرو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর হে, নির্মল করো উজ্জ্বল করো সুন্দর করো হে, জাগ্রত করো উদ্যত করো নির্ভয় করো হে, মঙ্গল করো নিরলস নিঃসংশয় করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর হে, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরম পদ্মে মম চিত নিঃসম্পদিত করো হে, নন্দিত করো নন্দিত করো নন্দিত করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর হে। یہ خودی کی تلاش ہے۔ دیکھیے کہتا ہے تم اپنے اندر کو تلاش کرو، انر سیلف، اور انتر ہے ڈیپ ٹو ڈیپ، بہت ہی اندر تک آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرو، نکالو۔ پھر کہتا ہے پھر اس اپنے اندر پن کو نرمال کرو، صاف کرو، صاف ستھرا کرو، اجل کرو، اس کو روشن کرو، سندر کرو، اس کو خوبصورت بناؤ اپنے انر سے۔ پھر کہتا ہے جاگرت کرو، اس کو جگاؤ، ادت کرو، اس کو پرجوش کرو، نربھے کرو، اس کو بے خوف کرو، منگل کرو، بہتری کرو، نرلش نسنشय کرو، اس کو بے جھجک اور مستحکم بناؤ، انتر مم کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرو۔ پھر کہتا ہے جکت کرو، جوڑ کے رکھو، سبار سنگے، سب کے ساتھ، اپنے آپ کو پھینکو نہیں الگ جیسے رہبانیت ہے، نہیں ایسا نہیں، جکت کرو سبار سنگے، مکت کرو ہے اور ہر بند سے آزاد ہو، سنچار کرو سکل کرو اور ہر کام سوچ سمجھ کے کرو، اور شانتو تمہار چھندو، پھر تمہارا جو ایکشن ہے وہ بڑا پروقار ہو، چرم پدے مموچیتو نسمپدیتو، اور تمہارے قدم نہ لڑکھڑائے، مستحکم ہو۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس کو خوش رکھو، اس کو خوش رکھو، اس کو خوش رکھو۔ یہ وہ باتیں تھیں جو علامہ اقبال نے خود ہی پیش کی، اور پھر اس نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت عمدہ. یہ تھے جناب نیاز احمد صاحب، چیئرمین رائٹرز فورم، جو فکر اقبال کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے. میں گزارش کروں گا اب جناب زمرد سیفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اقبال کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں. جناب زمرد سیفی. میں شاندار اشعار پیش کرتا ہوں کہ افکار پہ قدغن سے تفسیر نہ بدلے گی. عرض کیا ہے کہ افکار پہ قدغن سے تفسیر نہ بدلے گی، اقبال کے خوابوں کی تعبیر نہ بدلے گی. عرض کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، آقا کی عنایت سے، اللہ کی رحمت سے، آقا کی عنایت سے اس چاند ستارے کی تنویر نہ بدلے گی. اور تبدیل نہیں ہوں گے حالات میرے جب تک، تبدیل نہیں ہوں گے حالات میرے جب تک، تدبیر میں رحمت کی تقریر نہ بدلے گی. اور عرض کیا ہے کہ گلزار ارم ہے یہ ایک مہر منور ہے، پر نور فضاؤں کی تاثیر نہ بدلے گی. اور توجہ چاہوں گا کہ اقبال مفکر ہو، رہبر ہو جناح جس کا، اقبال مفکر ہو، رہبر ہو جناح جس کا، اس قوم کی پھر کیسے تقدیر نہ بدلے گی. اور قائد سے محبت کا انداز نہ بدلے گا، قائد سے محبت کا انداز نہ بدلے گا، اقبال سے چاہت کی تصویر نہ بدلے گی. اور ہاتھوں کو اٹھا کر اب مانگو یہ دعا سیفی، ہاتھوں کو اٹھا کر اب مانگو یہ دعا سیفی، جو عرض وطن کی ہے توقیر نہ بدلے گی. افکار پہ قدغن سے تفسیر نہ بدلے گی، اس چاند ستارے کی تنویر نہ بدلے گی. بہت شکریہ. آپ چلتے ہیں مجلس کے اختتام کی طرف. میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت دوں گا چیئرمین مجلس اقبال جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب عامر خورشید رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مجلس اقبال میں تو خطبہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ کلیدی خطبہ ہوتا ہے اور وہ ہو چکا ہے. تو مجھے تو صرف اظہار تشکر کرنا ہے. اور یہ بات نہایت باعث تقویت ہے کہ آج مجلس اقبال میں اتنے لوگ موجود ہیں اور اتنے معیاری لوگ موجود ہیں. اور اس کا سہرا تو ہمارے محترم جناب حامد اسلام کے سر جاتا ہے کہ وہ جب بلاتے ہیں تو لوگ چلے آتے ہیں. دوسرا یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں آج کے مہمان مقرر، فاضل مقرر، مہمان خصوصی جناب نیاز احمد صاحب کا، کہ آپ نے اتنی خوبی سے اقبال کی شخصیت پر روشنی ڈالی اتنے مختصر وقت میں، دینی حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے، تہذیبی حوالوں سے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اور ہمارے ذہن پہ ایک بہت ہی دیر تک رہنے والا نقش چھوڑا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم مجلس اقبال ان سے استفادہ کرتی رہے گی اور وہ ہمیں میسر رہیں گے. اقبال کی شخصیت جتنی وسیع ہے اس کا یہ حق ہے کہ ہم اقبال کے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز سے بات کریں اور اسے کسی ایک جگہ، کسی چھوٹے خانے میں بند نہ کر دیں. اقبال نے خود بھی یہ بڑے ایک خوبصورت انداز سے بات کی تھی کہ فقیہان حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، فقیہان حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری. تو یہ شاہین کافوری جتنی اس کی اہمیت ہے، جو اس میں وسعت ہے، وہ ابھی تک ظاہر ہو رہی ہے، انفولڈ ہو رہی ہے لوگوں پہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کشمیر کے جو جد و جہد چل رہی ہے اس کے حوالے سے، تو فضاء الرحمان صاحب شاہد ہیں کہ وسطی ایشیا میں اقبال کو بہت مقبولیت حاصل ہے، ایران میں اقبال کو بہت مقبولیت حاصل ہے. جہاں جہاں اقبال سمجھا جاتا ہے، تو یہ جغرافیائی حدوں میں کسی شاعر کو متعین کر لینا یہ اچھی بات نہیں، اور خاص طور پہ اقبال کے لیے. تو
اسی حوالے سے اطہر عباسی صاحب نے آج جو نظم پیش کی جس کا انتخاب انہوں نے کیا بہت عمدہ نظم ہے، اور اقبال کے بنیادی پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو اسی کی عکاسی نظم ہے، اور اقبال کے مختلف کلام میں مختلف جگہ پر کہیں شدت سے کہیں آہستگی سے یہ اقبال بار بار بات کرتے ہیں، اور ایک نظم میں تو بہت ہی شدت سے انہوں نے یہ بات کی ایک مذہبی رہنما کے حوالے سے. تو جنہوں نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ قوم وطن جو ہے وہ جو مذہب جو ہے وہ وطن سے، تو ظاہر ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ وطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان انڈونیشیا میں بیٹھا ہو، چاہے وہ مراکش میں بیٹھا ہو، وہ ایک ہی تار میں پرویا ہوا ہے. اور یہی اقبال کے بنیادی پیغامات میں سے ایک پیغام ہے. تو مجلس اقبال کا اجلاس جس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ماہ باقاعدگی سے ہو، اور ہم ہر دفعہ جب یہ اجلاس کرتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب یاد آتے ہیں، اور میری ابھی پچھلے دنوں ان سے گفتگو بھی ہوئی تو بہت سب کو سلام کہہ رہے تھے کہ پہنچا دیا جائے ان کی طرف سے. اور اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی ممکن ہو گئی ہے ہمارے دوست انس صاحب کی وجہ سے، تو ہم اس کی کلپنگز بھی اب آپ سے شیئر کر لیا کریں گے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم بھجوا دیا کریں گے. تو بس اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ اقبال کے فکر، ان کے فن اور ان کی شخصیت پر گفتگو کی جائے، اور اس باہمی گفتگو سے ہم ایک دوسرے کا معیار بلند کریں اور ایک دوسرے کے ذوق شعری کی پرورش کریں. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، بار دیگر مہمان خصوصی کا شکر گزار ہوں، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. بہت شکریہ.